بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج موضوع ہے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان۔ دوستو اور بزرگ اور دین بھائیوں، مذہب اسلام تمام انسانیت کے حقوق کا ضامن ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کا بھی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ تم ظلم کرو، عدل و انصاف نہ کرو۔ تم عدل و انصاف کرو، تقویٰ کے قریب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا ان کافروں کے بارے میں جو تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالتے ہیں، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ اسی طرح غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر یہ مشرک ہی کیوں نہ ہو دنیا کے اندر۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جبریل امین ہمیں اتنی وصیت کرتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں کہ ایسا نہ ہو کہ اسے ترکے میں، زمین کی وراثت میں یا میت کی وراثت میں اسے حصہ دلا دیا جائے۔ دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، غیر مسلم اگر اسلام نہیں لاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جبر اور تشدد کریں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی کا کام نہیں ہے۔ ہم اپنی بات اسلام کی پیش کریں، اس کی مرضی ہے وہ اسلام قبول کرے، نہیں قبول کرتا ہے تو پھر ہم اسے دعوت دیں قول اور زبان کے ذریعے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مشرکین پر رحم فرمایا۔ جب پہاڑ کے فرشتے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو آزاد کر دینے کا حکم دیا۔ اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔